اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سرے بازار۔ ہاشم کے کمرے کی کھڑکی کا رخ انیکسی کی طرف تھا، اس لیے وہاں سے یہ منظر صاف نظر آتا تھا۔ ہاشم ایک سرسری نظر ان پر ڈال کے پلٹا۔ سامنے بیڈ پہ کھلا بیگ رکھا تھا اور شہری الماری سے ہینگر نکال کر ڈیٹ رکھی تھی۔ وہ بجھے ہوئے ابرو کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ کچھ عرصے سے تمہارے انگلینڈ کے چکر زیادہ نہیں لگ رہے۔ ہینگر سے شرٹ اتارتے شہرین کے ہاتھ میں پھر اسے کھینچ کر اتارا۔ 3 تمہیں لگائیں بیگ میں رکھا، 3 تہیں لگائیں بیگ میں رکھا اور سنہری بال کان کے پیچھے رستی سیدھی ہوئی۔ مسز کاردار نے پیشکش کی تھی اور وہاں میری خالہ بھی رہتی ہیں۔ اچھا، اس بہانے ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ تمہارے پاس وقت ہوتا تو ہم ایک فیملی کی طرح جاتے۔ کوئی بات نہیں، تم شاید میرے بغیر وہاں زیادہ خوش رہتی ہو، تلخی سے کہتا، آنکھیں سکیڑ کر اسے کپڑے طے کرتا دیکھ رہا تھا۔ تم جھگڑے کے موڈ میں ہو، اس نے بیزاری سے کہتے ہوئے ڈریس سر سے ایک ڈبہ اٹھایا اور اس میں چیزیں بڑھنے لگی۔ جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہاں جا کر بھی تم نے میری بیٹی ملازمہ پہ چھوڑنی ہے۔ اس کا بخار پچھلے ہفتے ٹھیک ہوا ہے، مگر شہری تمہارے پاس نہ ادھر اس کے لیے وقت ہوتا ہے نہ ادھر ہوگا۔ تم وقت نکالنا شروع کرو، میں پیروی کروں گی۔ وہ لپسٹک اٹھا کر ڈبے میں ڈال رہی تھی۔ ہاشم تلخی سے سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ راہداری کے دوسرے سرے پہ ایک کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ وہ نرسری تھی اور ادھر کارڈ کے ساتھ ایک ملازمہ کھڑی نظر آ رہی تھی۔ ہاشم کی آنکھوں میں افسوس ابھرا۔ پلٹ کر ایک ملامتی نظر اپنے کمرے پہ ڈالی اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ 20 سیڑھیوں کے وہ قریب رک گیا، ابرو بجھ گئے، پھر تیزی سے آخری زینے تک آیا۔ تمہارا بھائی ملا تھا، مجھے پچھلے سال کہہ رہا تھا جب بھی کمپیوٹر خراب ہوتا ہے وہ تمہیں کال کرتا ہے۔ اورنگزیب صوفے پہ براجمان کہہ رہے تھے۔ سامنے والے صوفے کے کنارے حنین ٹکی تھی اور بار بار کبھی ساتھ کھڑے وارث کو دیکھتی، کبھی کھڑکی کے ساتھ موجودہ خود کو سلگتی نظروں سے گھورتی جواہرات کو۔ بھائی کمپیوٹرز میں اچھا نہیں ہے، اس لیے وہ ذرا تذبذب سے بولی، پھر دوبارہ جواہرات کو دیکھ کر جواہرات اب سینے پہ بازو لپیٹے تندہی سے اسے دیکھی جا رہی تھی۔ عام حالات میں پورے اعتماد رہنے والی حنین گڑبڑا رہی تھی۔ ہاشم بمشکل ضبط کر کے وہیں کھڑا رہا۔ یہ لیپ ٹاپ، اورنگزیب نے میز کی طرف اشارہ کیا، چل نہیں رہا۔ ویسے تو میں کسی اور کو بھی بلا لیتا، مگر تمہارے امتحان بھی آج لے لیتے ہیں۔ انہوں نے ایک نظر وارث کو دیکھا جس پہ اورنگزیب نے دوسری بھی نظر نہیں ڈالی تھی، پھر لیپ ٹاپ اٹھا کر گود میں رکھا، اسے کھولا، آن کیا۔ وہ جواہرات کو دانستہ طور پہ نہ دیکھنے کی صحیح کر رہی تھی۔ اسکرین پہ کچھ حروف لکھے نظر آ رہے تھے۔ حنین نے چند کیز دبائیں، پھر نگاہ اٹھائی تو آخری سیڑھی پہ کھڑا ہاشم بھی اسے دیکھ رہا تھا، بالکل سانس روکے مضطرب۔ کاردار کے چہروں کی تاب لانا مشکل تھا۔ وہ سر جھکا کر اسکرین کو دیکھنے لگی، چند بٹن مزید دبائے، سسٹم چلنے لگا۔ غالباً یہ آن ہو گیا ہے۔ تو پھر حنین کیا مسئلہ تھا اس میں؟ اورنگزیب نے ایک استحضائیہ مسکراہٹ سے بیوی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حنین نے چہرہ اٹھایا، ہاشم سے نظر ملی۔ ہاشم نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ منفی مت بتانا۔ اس نے اورنگزیب کو دیکھا، وہ منتظر تھے، وہ کسی فیملی وار کے درمیان پھنس گئی تھی۔ نارمل حالات میں اسے 1 منٹ وہ نارمل نہیں تھی، وہ حنین تھی۔ اس نے تن کر گردن سیدھی کی، لیپ ٹاپ کا رخ ان کی طرف پھیر کر اسے میز پہ واپس رکھا اور بالکل سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، اسٹارٹ اپ کا مسئلہ بھی خود ساختہ تھا۔ شاید آپ نے یا کسی اور نے معصومیت سے مسز کاردار کی آنکھوں میں دیکھا، کوئی شاید کی تھی اس کے ساتھ۔ گردن اورنگزیب کی طرف موڑ لی، مسکرائی، وہ بھی سرخم دیکھ کر ہلکا سا مسکرائے۔ ہاشم نے اف کرا کر آنکھیں بند کی۔ یہ بچے بھی نا، میں اس فیور کو یاد رکھوں گا، اورنگزیب نے بلند آواز میں کہا تھا۔ حنین اور وارث جانے کے لیے مڑے۔ کیا کھانا کھا کر نہیں جاؤ گی؟ جواہرات ذرا مسکرا کر سرد آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں، ہم جلدی میں ہیں۔ وارث نے اسے اشارہ کیا۔ بہت عرصے سے تم نے مجھے موویز کی فہرست نہیں بھیجی، اورنگزیب نے اسی سخت اور باروب لہجے میں پوچھا تھا۔ شاید ان کا سب سے نرم انداز یہی تھا۔ حنین نے بے نیازی سے شانے جھٹکے۔ میں اب موویز نہیں دیکھتی، وہ 2-3 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے اور پھر دل کرتا ہے بالکل اس جیسی مووی اور بھی دیکھی جائے، مگر ویسی مووی نہیں ملتی۔ سو میں امریکی ٹی وی شوز دیکھتی ہوں، لمبے لمبے سیزن، بار بار کی انجوائمنٹ۔ یہ وہ آخری بات تھی جو اس نے کہی، پھر خداحافظ کہہ کر وہ نکل آئے۔ دروازہ بند کرتے ہوئے وارث نے خاموش مگر گہری نظروں سے ہاشم پر دیکھا۔ میں تمہیں ایک نصیحت کروں گا، کاردار سے فاصلہ رکھنا، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ سب سے زیادہ عبور کر رہے تھے جب اس نے کہا۔ حنین نے الٹا تعجب سے اسے دیکھا۔ میں تو 2 سال سے ان کے گھر بھی نہیں آئی۔ کاردار صاحب کو آخری میل سال پہلے کی تھی، شاید یہی بھجواتے ہیں ہر ماہ
باسکٹ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا بزنس کیا ہے. باسکٹ. اس سوال پہ حنین دل کھول کر ہنسی. ہاشم بھائی کی بیٹی 6 ماہ کی پیدا ہوئی تھی، سو ہر ماہ کی 6 تاریخ کو چاکلیٹس اور برانڈڈ سویٹ سے بھری باسکٹ سب رشتہ داروں کے گھر آتی ہے کہ بھائی اب سونیا اتنے ماہ کی ہو گئی ہے، اب اتنے کی، جب تک وہ 2 سال کی نہیں ہو جائے گی یہ ہوتا رہے گا امیروں کے چوچلے. وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے دور ہوتے جا رہے تھے. ہاشم نے کھڑکی سے ان کو جاتے دیکھا. آنکھوں میں گہری سوچ تھی، مگر پھر باپ کی آواز نے چونکایا. ہاشم، مجھے ڈرافٹ نکال کر دو تاکہ میں پیپرز بناؤں، اور یہ کام تمہاری ناقابل اعتماد ماں کے جانے سے پہلے ہو جانا چاہیے. ہاشم کے ابرو تن گئے. خاور کو جانے کا اشارہ کیا مگر وہ چلا گیا تو سامنے آیا، صوفے پہ براجمان باپ کے بالکل سامنے. میری ماں کو ملازموں کے سامنے بے عزت مت کیا کریں. وہ کھڑے ہوئے خشم کی نگاہ اس پہ ڈالی اور دوسری جواہرات پہ جس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے آنکھوں میں مسرت چمکی. جو کہا ہے وہ کرو، مجھے مت سمجھایا کرو. وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے. ان کا دروازہ بند ہوتے ہی جواہرات تیزی سے اس کے قریب آئی. کیا تم نے دیکھا؟ وہ ہمیشہ کی سطح سے ملازموں کے سامنے. ممی، میرے ساتھ آپ میرے باپ کے خلاف بات مت کیا کیجیے. جواہرات رک گئی. نگاہیں ایک ٹک ہاشم کے چہرے پہ ٹھہر گئیں. وہ غصے میں لگ رہا تھا. آئندہ آپ اس سے غلط بیانی نہیں کریں گی. زمین نہیں بیچنی تھی تو مجھے بتائیں. ہاشم ہر مسئلہ سنبھال سکتا ہے، خود غلط قسم کے اقدامات مت کیا کریں. جواہرات نے اس کو دیکھتے ہوئے اس بات میں گردن لائی. ہاشم ایک طرف سے گزر کر باہر نکل گیا. برآمدے کے اونچے ستونوں کے ساتھ خاور چوکس مؤدب کھڑا تھا. وہ برہمی سے کہتا اس کے سامنے آیا. تم میری ماں کے لیے کام نہیں کرتے، میرے باپ کے لیے بھی نہیں کرتے کام. تم میرے لیے کام کرتے ہو. آئندہ دونوں کا کام کوئی بھی ایسا حکومت ماننا جو ان کے درمیان کسی جھگڑے کا سبب بنے. کیا میں دہراؤں یا تم سمجھ گئے؟ خاور نے سر جھکا لیا. سوری سر، مسز کاردان نے مجھے دھمکی دی تھی. اوکے، میں احتیاط کروں گا. ہاشم نے گہری سانس لے کے گردن موڑی. یہاں سے انیکسی نہیں نظر آتی تھی، وہ پچھلی طرف تھی، مگر اسے کچھ اندیکھا نظر آیا. یہ آدمی فارس کا بھائی وارث قاضی، اس پہ نظر رکھو. خاور، فون ٹیپ کرو، آفس بگ کرو، جو بھی کرو. میں نے سنا ہے یہ پیٹرولیم درآمدات کی ڈیلنگز کی رپورٹ تیار کر رہا ہے. بظاہر کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، مگر جس طرح یہ مجھے دیکھ رہا تھا ابھی سمجھ گئے ہو نا؟ اس کا کندھا تھپتھپا کر پوچھا. خاور نے اس بات میں گردن لائی. گڈ. ہاشم واپس مڑ گیا اور کاردار کسر پہ اترتی نیلی شام آہستہ آہستہ سیاہی میں بدلتی رہی. فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے. میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو. ذوالفقار یوسف کے گھر کا لاؤنج آج زیادہ ہی پر رونق لگ رہا تھا. زمر رات ان کے پاس ٹھہرنے کو آئی تھی. ندرت خوشی خوشی اسٹور سے صاف تولیے اور لحاف وغیرہ نکال رہی تھی. حنین البتہ قدرے مزمل سی زمر کے سامنے والے صوفے پہ پیر اوپر کر کے بیٹھی تھی. زمر نے بہت دفعہ سوچتی نظر سے اسے دیکھا مگر پھر خاموش رہی. حنین کا چہرہ اسکول سے آتے ساتھ ہی ایسا تھا جس بات کو وہ اتنے دنوں سے نظر انداز کرنے کی کوشش کری تھی. وہ آج زیادہ بھیانک طریقے سے سامنے آ گئی تھی. اس کی بدتمیز، مغرور اور نالائق کلاس فیلو صبرینا جاوید کی والدہ یاسمین جاوید، جو اسکول کی وائس پرنسپل بھی تھی، نے اسے آج اپنے آفس بلایا تھا. آپ نے 9th میں بورڈ ٹاپ کیا تھا حنین، کیونکہ آپ کے نوٹس بہت اچھے ہوتے ہیں. جی میم. اس نے محتاط نظر سے ان کا چہرہ دیکھا. وہ کرسی پہ بہت تنگنت اور روب سے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی. اور صبرینا کافی دن سے آپ سے نوٹ مانگ رہی ہے. نہ نوٹس آپ نے دیے ہیں، نہ اس کی پریکٹیکل نوٹ بک بنا کر دی. میم، وہ نوٹس میں لیکچر کے دوران لیتی ہوں. انگریزی کے خط، مضمون وغیرہ میں جن کتابوں سے تیار کرتی ہوں میرے بھائی اور پپو کی پرانی کتابیں ہیں. میں کیسے کسی کو دے سکتی ہوں؟ اور میں اس کو کیوں نوٹ بک بنا کر دوں؟ آپ کو پتا ہے 9 کا بورڈ ٹاپ تب میٹرک کرے گا جب آپ 10ویں میں بھی ٹاپ کریں، ملا کر رزلٹ آئے گا. سو آپ سمجھینا کی مدد کیا کریں. اگر انہیں نہیں کریں گی تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ وائس پرنسپل چاہے تو آپ کا داخلہ بھی نہ بھیجے، چاہے تو ایسے کمنٹس لکھ کر اسکول سے خارج کرے کہ اگلے 3 سال تک کوئی اسکول ایڈمیشن دینے کا بھی اہل نہ رہے. منڈے تک صبرینا کی نوٹ بک تیار ہونی چاہیے. آپ جا سکتی ہیں. اور وہ دبے اور بے بسی غصے سے یہاں تک کہ ڈر ہر جذبے میں گھری واپس آئی اور تب سے ایسے ہی تھی. امی، میرے براؤن جوتے نہیں مل رہے. لنڈے والے سیم کو پپو کی موجودگی میں تازہ خریدے جوتے دکھانے کی جلدی تھی، اس لیے کافی دیر سے آوازیں لگا رہا تھا. حنین چوکی، پھر اٹھ کر اندر گئی جہاں وہ الماری کھولے پڑا تھا اور زور کی چٹکی کاٹی. کتنی دفعہ امی نے بتایا ہے لنڈا نہیں کہتے، ایل شاپ کہتے ہیں. اچھا. وہ پھر سے الگ پاڑ کر چلایا. امی میرے ایل شاپ والے جوتے نہیں مل رہے جو لنڈے سے لیے تھے. اوف. وہ کھڑا کر باہر نکل آئی. زمر بمشکل مسکراہٹ روک کر بیٹھی تھی. حنین پھیکا سا مسکرائی. باہر ہوا ہے، اوپر ٹیرس پہ بیٹھتے ہیں. زمر اٹھ کھڑی ہوئی. سیم جوتے ڈھونڈ کر فوراً باہر آئے اور آنکھیں پھیلائے تعجب سے اسے دیکھا. پپو، اس وقت باہر نہیں جائیے گا. ہمارے لان کا درخت ٹیرس تک جاتا ہے، اس پہ جن ہوتے ہیں.
زمر نے گہری سانس لی. جنات جن کے بارے میں سنانے کو ہر شخص کے پاس ایک کہانی ضرور ہوتی ہے. اور پتہ ہے پپو، میرے دوست کے گھر کے قریب ایک قبرستان ہے جہاں سیم پرجوش سے سنانے لگا. وہ اس عمر میں داخل ہو گیا تھا جب بچے اسکول سے آ کر میری ٹیچر اور میرا دوست کے اقوال ذریعہ سارا وقت سناتے ہیں. زمر نے نرمی سے اس کے ماتھے پہ سے بال ہٹائے. میں تمہیں اس سے بہتر کہانی سناتی ہوں، مگر پہلے اوپر چلو. سیم کی پریشانی نظر انداز کر کے وہ اوپر آ گئے. حنین بھی بجھی بجھی سی ان کے ساتھ تھی. اوپر والا پورشن کسی دوسری فیملی نے کرائے پہ لے رکھا تھا. البتہ ٹیرس کی طرف بیرونی لوہے کا زینہ جاتا تھا اور وہاں یہ لوگ بھی بیٹھ جایا کرتے تھے کبھی کبھار. باغیچے کا درخت ٹیرس کے ایک حصے پہ گھنا سایہ کرتا تھا. وہ درخت سے دور وسط میں بچھی کرسیوں پہ جا بیٹھے. تو اسامہ یوسف خان جنات سے ڈرتا ہے. سیم کو بازو کے حلقے میں لے کر اپنے ساتھ بٹھائے. وہ کنکھیوں سے سامنے بیٹھی حنین کو دیکھتے ہوئے بولی. سیم نے تذبذب سے اس بات میں سر لایا. وہ ڈراؤنے ہوتے ہیں نا، اور یہ تو تمہیں پتہ ہے کہ انسان فرشتوں اور جنوں سے زیادہ اشرف ہیں، یعنی کہ زیادہ نوبل ہے. مجھے پتہ ہے، اس نے دنیات میں پڑھ رکھا تھا اشرف المخلوقات. تو انسان زیادہ نوبل اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھی کر سکتے ہیں جو جن نہیں کر سکتے. جن غائب ہو سکتے ہیں پپو، اور ہمیں چھپنے کے لیے غائب ہونے کی بھی ضرورت نہیں. آرام سے پریشانی اور اندر کا خوف دوسروں سے چھپا کر خود کو نارمل ظاہر کر لیتے ہیں. زمر کو نکیوں سے دیکھا. حنین چونکی تھی، مگر وہ اڑ بھی سکتے ہیں. سیم کو جنوں کی تحقیر پسند نہیں آ رہی تھی. اور ہمیں اوپر جانے کے لیے پیروں کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارا کردار ہمیں بلند کرتا ہے. ہم زیادہ مضبوط ہیں کیونکہ ہم اپنی فیملی کا مشکل اور پریشانی میں ہاتھ تھامتے ہیں. مگر سیم ذرا درخت کو دیکھ کر خاموش ہو گیا. وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، مگر زمر سے سمجھا بھی نہیں رہی تھی. میں تمہارے دوست سے زیادہ اچھی جنوں کی کہانی سناتی ہوں تمہیں. وہ سیم کو مخاطب کر کے اس کے بال سہلاتی کہہ رہی تھی. حنین بھی ذرا آگے ہو کر غور سے سننے لگی. صدیوں سے جن آسمانوں کا سفر کرتے فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے، پھر ایک دن اچانک انہوں نے آسمانوں کو ٹٹولا تو اسے سخت پایا. وہ کان لگانے گئے تو ان پہ شعلے برسنے لگے. وہ اس وقت نہیں جانتے تھے کہ ان کے رب نے انسان کے ساتھ نیکی کا ارادہ کیا ہے یا برائی کا. تو وہ زمین میں پھیل گئے تاکہ خبر لیں کہ کیا غیر معمولی واقعہ پیش آ رہا ہے جو آسمان پہ اتنے پہرے لگ گئے ہیں. کہتے ہوئے اس نے آسمان کو دیکھا. وہ تاریک تھا، چاند کے بغیر صرف تاروں سے ڈھکا، پراسرار، خاموش اور گہرا. پھیلتے پھیلتے ان میں سے کچھ وادی نخلا پہ جا پہنچے. وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو قرآن اتر رہا تھا، نماز کا قرآن. جب انہوں نے سنا تو ان کے دل بدل گئے. فوراً اپنی قوم، اپنے خاندانوں کی طرف پلٹے اور ان کو بتایا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو رہنمائی دکھاتا ہے. تو سیم یوسف، تمہارے دوست جو بھی ہے، کہے مجھے تو قرآن میں جنات کا ذکر بہت پیار سے بیان کیا ملا ہے. مجھے تو وہ بہت نوبل لگے. انہوں نے سچائی جان لی تو اسے چھپایا نہیں، اپنے لوگوں میں واپس جا کر ان تک پہنچایا. تو انسانوں کی اچھائی ہے نا، سچ کے لیے سٹینڈ لینا. کیا اب بھی تم جنوں سے ڈرتے ہو؟ سیم، جو بالکل محصور ہو کر سن رہا تھا، استغفار پہ چوکا. ذرا سے شانے گرائے. نہیں تو جنوں سے نہ ڈرا کرو وسیم. سیم، ایٹم بم نہ بنو. ایٹم بم نہ انہوں نے بنائے تھے نہ برسائے تھے. انسان زیادہ خطرناک ہوتا ہے. انہیں یک ٹک محبوب سے سن رہی تھی. زمر اب سیم کو نیچے سے کچھ لانے کے لیے بھیج رہی تھی. جب وہ چلا گیا تو اس نے زمر کو اپنی طرف رخ کرتے دیکھا. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم ڈرنا چھوڑو، ہے نا. انسان کو انسان بننے کے لیے بہادر ہونا ہوتا ہے. نرمی سے مسکرا کر کہا. تاریک رات، گھنا درخت، ٹیرس کی تنہائی، انہیں کے اندیشے، خوف، سب اس کی آنکھوں کی نرمی میں زائل ہوتا گیا. زمر نہیں پوچھے گی، یہ تو طے تھا. وہ صرف سوال کا اعتماد دے کر فیصلہ دوسرے پہ چھوڑ دے گی. انہیں اٹھی اور سیم کی جگہ پہ اس کے قریب آ بیٹھی. اب سر چکا کر انگلیاں مروڑتے ہوئے بات کا آغاز کرنا چاہا، مگر الفاظ حلق میں پھنس گئے. زمر نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا. میں ایک بہت پر اعتماد لڑکی کو جانتی ہوں جو ہر بات کا ترنت جواب دے کر سب کو ہنسا دیتی ہے. آج کیا وہ گھر پہ نہیں ہے؟ میں جب سے آئی ہوں مجھے نظر نہیں آئی. انہیں ہلکا سا ہنستی، سر اٹھایا، ہنسی سمٹی، آنکھوں میں اضطراب ابھرا. علیشا کہتی ہے میری امریکن دوست کے مسئلوں کے 2 حل ہوتے ہیں، یا خود میں ہمت تلاش کروں یا زیادہ ہمت والے کو. اور میری کلاس فیلو سبرینا، پہلا قدم مشکل ہوتا ہے، پھر اگلے قدم تو خود بخود اٹھنے لگتے ہیں جیسے برسوں کی عادت ہو. ساری بات سن کر زمر نے سنجیدگی سے کہا.
پہلی بات تمہیں اسکول میں بلی کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ ہریسمنٹ ہے اور یہ جرم ہے نا۔ کبھی بھی زندگی میں ظلم کے اوپر خاموش نہیں رہنا، اوکے؟ انہیں نے فوراً اس بات میں گردن ہلائی۔ دوسرا بات یہ مسئلہ ہے کہ 2 دن میں یہ حل کر سکتی ہوں۔ میرے پاس ایک ایسا پلان ہے جس کے بعد وہ ٹیچر تمہیں دھمکانے کی جرات بھی نہیں کر سکیں گی۔ واقعی؟ ان کی آنکھوں میں حیرت، خوشی، غرض اور مثبت جذبہ چمکنے لگا۔ ہاں، تم دیکھتی جاؤ میں کیا کرتی ہوں۔ ان کا چہرہ کو دھمکنے لگا۔ الفاظ دنیا بناتے ہیں، الفاظ دنیا بکھیرتے ہیں۔ صرف الفاظ نہیں، اسے اتنا مطمئن کر دیا تھا۔ وہ پرسکون سی ہو کر بیٹھ گئی، پھر جلدی سے سیدھی ہوئی۔ اوہ، امی نے ٹرائفل بنا کر رکھا تھا فریج میں۔ آئے نیچے چلتے ہیں ورنہ موٹا آلو سب کھا جائے گا۔ زمر ہلکا سا ہنس دی مگر وہ نیچے نہیں گئی۔ اس نے حنا کے جانے کا انتظار کیا، ساتھ ہی چہرے کا پرسکون تاثر غائب ہوا۔ اس کی جگہ مضطرب سوچنے لے لی۔ اس نے موبائل نکالا، فون بک اوپر نیچے کی، ایک نمبر پہ روکی۔ اس نے چوتھی گھنٹی پہ اٹھا لیا۔ فارس، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ وہ جم سے آ رہا تھا، سانس ابھی تک پھول ہوا تھا۔ نہیں میم، بتائیے۔ میری ایک فرینڈ کا کیس ہے، مقابلے کے اسکول کی وائس پرنسپل ہے۔ تاریخ رات میں سرگوشی نما آواز میں وہ کہہ رہی تھی، اور وہ خاتون ہاتھ نہیں آ رہی۔ تو ان کو ڈیل کرنے کا کوئی پلان ہے آپ کے پاس؟ زمر نے گہری سانس لی۔ نیچے سے ہنین اور ساما کے پھر کسی بات پر لڑنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سماعت سے دور تھے۔ نہیں، اگر میں یہ اس کی فرینڈ کو بھی کہہ دیتی تو وہ کبھی دوبارہ اپنا مسئلہ لے کر میرے پاس نہیں آئے گی۔ سچ بتاؤں تو مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا کرنا ہے، اوکے؟ آپ ان خاتون کا کوئی نمبر، پتہ وغیرہ دے دیں، ان کا بیک گراؤنڈ فائل تیار کر کے آپ کو بھجوا دوں گا۔ کچھ تو مل جائے گا ان کے خلاف استعمال کرنے کو۔ تھینک یو سو مچ فارس، بس یہاں ہمارے درمیان رہے۔ ٹھیک، اور کوئی مسئلہ؟ وہ ذرا رکا مگر زمر نے دوبارہ سے شکریہ کر کے فون رکھ دیا۔ اب وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ بیچارے پرانے اسٹوڈنٹس کتنی عزت کرتے ہیں، کاش میڈم یاسمین بھی عزت کروانا جانتی ہوتی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، کبھی کبھی آرزو کے صحرا میں آ کے رکتے ہیں قافلے سے۔ صبح حنین حسب عادت بھاگم بھاگ اسکول کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ زبر اور سیم بالکل تیار اس کے انتظار میں دروازے پہ کھڑے تھے۔ ادھر وہ آئی، ادھر گھنٹی بجی۔ زمر نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ ایک نوجوان باہر کھڑا تھا، سوٹ میں ملبوس، سن گلاسز لگائے، ہاتھ میں لمبا سا ڈبہ۔ حنین یوسف۔ وہ سوالی نظروں سے اسے دیکھتی ایک طرف ہوئی۔ کاردار صاحب نے بھجوایا ہے، وہ ان کا کوئی ملازم تھا۔ پیکٹ حوالے کر کے مؤدب سا پلٹ گیا۔ باہر اس کی کار کھڑی تھی۔ حنین قدرے حیران، قدرے الجھی، ڈبہ لے کر اندر آئی، گول میز پہ اسے رکھا۔ سب ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ اس نے ذرا تذبذب سے ڈھکن اٹھایا اور پھر وہ سانس لینا بھول گئی۔ نیا نکور لیپ ٹاپ، آئی پیڈ، آئی فون، آئی پوڈ، ہر جدید آلہ الگ الگ ڈبے میں تھا، اور ان کے اوپر ایک نوٹ تھا، میں کسی کا احسان نہیں بھولتا، اورنگزیب۔ زمر نے نوٹ پڑھا۔ ندرت نے آہستہ سے اسے بتایا کہ وہ کون ہے۔ فارس کا وہ کزن ہاشم جس کا سعدی اکثر ذکر کرتا ہے، اوکے۔ وہ حنین کے تاثرات دیکھنے لگی۔ جواب شوق سے نکل کر خوشی خوشی بول رہی تھی۔ ندرت البتہ چپ ہو گئی۔ اتنے مہنگے تحفے ہمیں نہیں رکھنے چاہیے۔ زمر سیم کو لے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ان کی اتنی ذاتی سی گفتگو میں مخل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ نکلتے ہوئے اس نے حنین کی آواز سنی، امی یار کیا ہے؟ میں نے کل لیپ ٹاپ ٹھیک کیا تھا۔ وہ شکریہ کرنا چاہ رہے تھے، ایسے کیسے واپس؟ وہ باہر آ گئی۔ جب حنا کار میں آ کر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تو اپنی امی کا موبائل کان سے لگائے بات کر رہی تھی۔ زمر کو معلوم تھا کس کی کال ہوگی، اس کی آدھی رات ہوگی۔ حنا، اس نے مسکرا کر کہتے کار اسٹارٹ کی، مگر وہ سنے بغیر پرجوش تفصیل بتا رہی تھی۔ لیپ ٹاپ سلور کلر کا، آئی پوڈ۔ میری بات سنو حنا، تم یہ سب واپس کر دو۔ وہ نیند سے اٹھ چکا تھا اور اب مکمل الرٹ تھا۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ زمر نے ڈرائیو کرتے ایک نظر اس پہ ڈالی۔ یہ سب میں تمہیں لے دوں گا، اور تب میں آپ کو واپس کر دوں تو آپ کو کیا لگے گا بھائی؟ انہوں نے کوئی غریب رشتہ دار سمجھ کر ترس کھا کر نہیں دیا، میں نے ان کا کام کیا، انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ اگر میں تحفوں کی لالچی ہوتی تو جب وہ کبھی کبھار پوچھتے ہیں کہ فلاں ملک جا رہا ہوں، تمہیں کچھ چاہیے تو ہر دفعہ یہ کہہ کر انکار نہ کرتی کہ سوری انکل، مجھے بغیر وجہ کے تحفے نہیں لیتی۔ اوہ اچھا، وہ واقعی سمجھ گیا۔ اوکے تم رکھ لو، اب مجھے سونے دو۔ حنین نے فون رکھ دیا اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ پھر قدرے الجھتے زمر کو دیکھا۔ اگر آپ کو کوئی ایسے تحفہ دے تو آپ رکھ لیں گی؟ وہ اپنے عمل کی صفائی چاہ رہی تھی۔ زمر کو جیسے کچھ یاد آ گیا۔ اس نے گیئر سے پچھلا خانہ کھولا اور کچھ نکال کر اس کی گود میں رکھا۔ سیاہ مخملی ڈبہ اور ایک طے شدہ کاغذ۔ حنین یوسف سن ہو گئی، کل صبح یہ کسی نے مجھے کوریئر کیا تھا، پڑھو۔ حنین کا چہرہ فک ہوا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے زمر کی شکل دیکھی۔ وہ پرسکون ڈرائیو کرتی۔ اس نے دھڑکتے دل سے کاغذ کو اٹھایا، جویلری تک
ठीक तब मामू से लव लेटर की तवक्को नहीं थी। कागज़ की तहें खोली। पहले कहने की हिम्मत नहीं, क्लास में कभी या आप पे इससे ज़्यादा सूट करेगी जो आप पहनती हैं। इसे लव लेटर कहते हैं। इससे अच्छा लव लेटर तो लिंकन ब्रोज लिख लेता। मामू की लिखाई वो साफ पहचान गई। खौफ ज़ाहिर हुआ। उलझन से सर उठाया। क्या आप ये नोज़पिन रखेंगी? जुमर ने चौंक कर उसे देखा। तुमने अभी इसे खोला ही नहीं। इसमें लिखा है कि आप पे सूट नहीं करता। नाक को उंगली से छुआ। अगर किसी का इतना सेंस है तो ये मालूम हुआ कि नोज़पिन ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब देखें मेरा गैस ठीक निकलता है या नहीं। कहते साथ डब्बी खोली। हीरे की लौंग सामने थी। हुनैन ने फातिहा देखकर शानिश कहा, क्या आपको मालूम है किसने भेजा है? ज़हर एहतियात से पूछा। इतने बैजेस पढ़ाए हैं, सैकड़ों स्टूडेंट्स गुजरे, मगर बहुत कम लड़कियों को मेरे घर का पता मालूम है। उन्हीं में से कोई होगी। हुनैन का हलक तक कड़वा हो गया। तो आप क्या करेंगी? इस कोरियर कंपनी पर जाकर वापसी का पता लेने की कोशिश करूंगी। आखिर उन्हें भी कैसे डायमंड ज्वेलरी कोरियर होने दी और उसको वापस करूंगी, क्योंकि मैं स्टूडेंट से तोहफे नहीं लेती। ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। तो फिर मैं भी कारदार साहब को ये सब वापस कर देती हूँ। मेरे भी कुछ उसूल होने चाहिए। बात खत्म। हुनैन ने जरा खफकी से कागज़ डब्बी में रखा। डब्बी वापस रखी और बाहर देखने लगी। जुमर ने गहरी सांस ली। हुनैन अपने दरमियान ताज़ा तकल्लुफ़ की खलीज में आने वाली कमी को एक उसूल के पीछे उसूलों में तरमीम हो सकती है। अपनों के लिए सब हो सकता है। ओके, मैं इसे रख लेती हूँ। हुनैन महज सर हिलाकर बाहर देखती रही। जुमर ने अचंभे से उसे देखा। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? उसने गड़बड़ाकर जबड़ा सीधा किया और गर्दन दाएं बाएं घुमाई। नहीं तो, और मजीद रुख फेर लिया। उस स्कूल में वो दोनों एक सुतून के साथ खड़ी हुई थी। निगाहें गेट में मरकूज थी। हमें सिर्फ एक इनका एड्रेस चाहिए या कोई दूसरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। वो रही सबरीना। इसने अंदर आती लड़की की तरफ इशारा किया, फिर बेचैनी से जुमर को देखा। मगर आप इसका नंबर पता कैसे मालूम करेंगी? इसके लिए तो आपको रिकॉर्ड रूम भी जाना होगा। ये स्कूल के डेटाबेस सिस्टम। कहाँ जा रही हैं आप? वो जो सुतून की ओर से निकल कर जाने लगी थी। हुनैन के हड़बड़ाने पर रुक कर उसे देखा। हल्का सा मुस्कुराई। सबरीना से इसका पता लेना और हक्का बक्का खड़ी हुनैन को छोड़कर ज़ारा आगे बढ़ाई। तब तक सबरीना बरामदे तक आ पहुंची थी। हुनैन फौरन घूम गई। समात वहीं लगी थी। जुमर सबरीना के पास से गुजरने लगी, फिर इसका चेहरा देखकर रुकी और खुशगवार हैर से उसे पुकारा। अरे सबरीना, मैडम यासीन की बेटी हो ना आप? कैसी हो? मैडम कैसी हैं? सबरीना रुकी, जरा उलझा सा मुस्कुराई। जी मैं सबरीना। आप? डोंट टेल मी, तुमने मुझे नहीं पहचाना। बचपन में तुम कितनी हेल्दी थी, मगर अब ज्यादा प्यारी हो गई है, अम्मी की तरह। अब जॉब कर रही हैं? हाँ जी अम्मी, वाइस प्रिंसिपल। कितनी आउट ऑफ टच हो गई हूँ मैं भी दुबई चली गई थी ना, फिर भतीजे के एडमिशन के लिए आई थी। ऐसा करो, मुझे अपना नंबर दे दो। कंधे पे टंगे पर्स से जल्दी जल्दी नोटबुक और कलम निकाल कर उसे थमाया। लैंडलाइन भी देना और एड्रेस भी दे दो। मैं मैडम से मिलने आऊंगी किसी दिन। सबरीना को सोचने का ज्यादा वक्त नहीं मिला। वो कागज पे अल्फाज घसीटने लगी। जब वो दूर चली गई तो जुमर सतून तक वापस आई। कागज हुनैन के सामने लहराते हुए फातिहा ने नजर से उसे देखा। वो वाकई मुतैयर खड़ी थी। तुमने अभी मेरी ये वाली साइड देखी नहीं थी, है ना? वाकई जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। फिर वो परेशान असेंबली के लिए भागी, मगर ठहर कर मुड़ी। ये नाक पे उंगली रखी। आप पे वाकई इतनी सूट नहीं करती, और भाग गई। जुमर ने कार में वापस बैठते ही लम्हे भर को आईने में अपना चेहरा देखा। सोने की बाली जैसी नत, क्या वाकई इस पे सूट नहीं करती? उसको मायूसी हुई। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। शाम की ठंडी हवा में दरख्तों के पत्ते सरसराते हुए मौसीकी बखे देते सादी छोटे छोटे कदम उठाता इस खूबसूरत घर के सामने रुका जंगले का छोटा सा गेट धकेल कर खोला और सब्ज़ार पर आगे चलता आया। खुला सा लान, उस तरफ पोर्च, वहां से दीवार खमदार मूर्ति। वो मोड़ मुड़ कर दाखिली हिस्से की तरफ आया तो एकदम से चक्कर रुका। हाशिम की बीवी शहरीन वहां खड़ी थी, शादी की तरफ खुश। दाखिली दरवाजे पर निगाह रखे वो झंझलाई हुई मोबाइल पे बात कर रही थी। हाशिम को पहले ही मुझ पे शक है, और अब तो उसकी माँ भी इधर है। मैं रोज रोज तुमसे मिलने नहीं आ सकती। कज़न हो तो कज़न बनकर रहो। मैं बस चंद सेकंड ही थे। शादी की समझ में नहीं आया कि मुड़े ही आगे चला जाए। तभी शहरीन किसी एहसास के तहत पलटी। फर चलती जबान रुकी। चेहरा फक हुआ, एकदम कान से लगाया हाथ, फोन समेत पहलू में गिरा दिया। अस्सलाम वालेकुम। वो सर झुकाकर सरसरी से सलाम करता दरवाजे की तरफ बढ़ा। वालेकुम। मैं बहन से बात कर रही थी, वो उस तरफ से बोली। वो अनजाना बनकर सॉरी कहता रुका। शहरीन चुप हो गई। मिसेस जवाहरात अंदर हैं? हाँ। जल्दी से आगे आई। दरवाजा खुला और अलग के बल चिल्लाई। मैरी मैरी मैरी। एनजीओ दौड़ती आई।
शहरीन ने इशारा किया। वो फौरन सादी को अंदर ले गई। शहरीन डोर स्टेप पे खड़ी अब बेचैन सी उसको जाते दिख रही थी। सियाह फार्म हाउस कीपर निकलते दिखाई दी तो उसने उसे रोका। सुनो, ये लड़का कौन है? ये सादी है, नौशीरवा का दोस्त। ओह, फारिस का भांजा हाशिम जिक्र करता है। वो अंदर चली आई। जले पैर की बिल्ली की तरह इधर उधर चक्कर काटा। जब रात स्टडी में है, वो स्टडी में थी लाउंज के बजाय, यानी इस लड़के को इसी ने बुलवाया था। ओह नो, अगर इसने कुछ बक दिया तो। वो फिक्रमंदी से स्टडी की दरवाजे तक आई। लकड़ी का साउंड प्रूफ दरवाजा बंद था। वो दोनों अंदर थे। आप फिर एक ख्याल जहन में लपका। वो घर से बाहर आई। इमारत की तरफ से घूमकर स्टडी की खिड़की के साथ रुकी। लबों पर मुस्कुराहट ठहरी। अंदाजा दुरुस्त था। जवाहरात खिड़की खोलकर बैठने की आदी थी और इस वक्त भी वो खिड़की के साथ बैठी थी। सादी उसके मुकाबिल कुर्सी पे था। दोनों के दरमियान मेज थी जिस पे ताज़ा फूलों का गुलदस्ता था। जवाहरात अंग्रेजी तर्ज के लिबास में मलबूस उन्हीं कुर्सी के हत्थे पे टिकाए 2 उंगलियों से लॉकेट का हीरा छेड़ती मुस्कुराकर उसको सुन रही थी। शहरीन दीवार के साथ लगी करीब से रख गई। कान गुफ्तगू पे लगे थे अपना नाम सुनने के खौफ में। हमारे डिपार्टमेंट अलग हैं। मैं इसका ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाता, मगर पिछले दिनों कुछ दोस्तों से ये सब पता लगा तो मैंने सोचा साथी जाने उचका दिए। मैं आ गई हूँ, सब संभाल लूँगी। जवाहरात ने मुस्कुराकर सर को खन दिया। मैं सिर्फ तुम्हारे मुंह से सब सुनना चाहती थी। क्या तुम्हें यकीन है कि इसने घर में भी ड्रग्स रखी होंगी? मुझे नहीं मालूम, शायद कमरे में हो। मैं यहाँ कम ही आता हूँ, मगर आप उसे प्यार से समझाइएगा। वो फिक्रमंदी था। जवाहरात ने मुस्कुराकर सर को झटका। कहते हैं खुदा ने आसमान से 4 किताबें उतारी और फिर 5वां डंडा उतारा। जो इनसे नहीं मानता वो इससे मानेगा। फिर भी अच्छा, मैं शेरू से मिल लूँ? वो इजाज़त चाहता उठ खड़ा हुआ। जवाहरात ने तफकीर से इस बात में सिर लाया। मुझे खुशी है कि तुम इसका ख्याल रखते हो। शहरीन कदरे हैरान सी वहाँ से हटी। चेहरे पे उलझन थी। अल्फाज टूट कर सुनाई दिए मगर अपना जिक्र नहीं था। वो कुछ देर वहीं खड़ी सोचती रही, फिर अंदर वापस आ गई। अब शेरू के कमरे से आवाज़ें आ रही थी। दरवाज़ा आधा खुला था। करीब एक शोकेस दीवार से लगा था। वो वहीं खड़े होकर एक मैगजीन बाजारे उलट कर देखने लगी। वो अंदर काउच पर बैठा था, बाहर घड़ी देखता। दोनों अभी यूनिवर्सिटी की बातें कर रहे थे। नौशीबा घर के कपड़ों में हमेशा की तरह बेनियाज सा लग रहा था। क्या तुम मम्मी से मिले? नजली लापरवाही से कहते शेरू ने रूम प्ले से सॉफ्ट ड्रिंक के 2 कैन निकाले। एक उसकी तरफ उछाला और दूसरे में खुद दांत कर दिए। सादी ने कैच करके साइड पे रख दिया। उसे जल्द वापस जाना था। हाँ, उन्होंने ही बुलाया था। पिछले दफा उनके आने पे मैं मिलने नहीं आ सका था तो इनका शिकवा बनता है, उसने साफ गोई से बताया। मम्मी मीना बड़ी पॉजिटिव हैं। शेरू ने गर्दन पीछे फेंक कर गुट भरा, फिर सीधा हुआ। लो ना, मैं चलता हूँ। सादी की नज़र कंप्यूटर स्क्रीन पे पड़ी। ओ शेरू, तुम और उन्होंने जेम का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? हफ्ते बाद लगाइए, सारा दिन पढ़ कर दिमाग खाली हो जाता है। सादी ने मुड़कर दरवाजे को देखा। यहाँ से आधा लाउंज नजर आता था। शहरीन नहीं दिखाई दी थी। ये तुम्हारी भाभी थी ना, ब्लॉन्ड बालों वाली? बाहर खड़ी शहरीन के साथ तन गए, भावें बिज गई। लो, कोई ब्लॉन्ड नहीं है, वो बाल डाई करवाती हैं और तीसरे महीने यहाँ से 500 पाउंड का हेयर डो करवा कर जाती हैं। वो फिर से हंसा। किस तरह की तुम्हारी भाभी? सरसरी सा पूछा। सुबह सुबह इतना मेकअप करके कमरे से निकलती हैं, फिर सारा शहर घूमती हैं, भाई का पैसा बेतहाशा जोतती हैं, सोने का ख्याल भी नहीं रखती हैं। भाई से अक्सर झगड़ा रहता है। तुम्हें कैसी लगी? गर्दन पीछे करके घूट भर के वो कह रहा था। हूँ, अच्छी हैं। वो जाने के लिए आगे बढ़ गया। तब तक शहरीन अपने कमरे में गायब हो चुकी थी। दरवाज़ा बंद करके वो बिस्तर के किनारे बैठी। चेहरा एहसास हद तक से सुर्ख पड़ रहा था। आंखों में इज़्तिराब, परेशानी, गुस्सा सब था। वो बेचैनी से कमरे में चक्कर काटती रही। फिर काफ़ी देर बाद बाहर निकली तो घर में खूब शोर मचा था। मैंने तुम पे एतबार किया मगर तुम इस काबिल नहीं थे। बिल्कुल अपने बाप पे गए हो। वही मिजाज, वही गुस्सा, वही आदतें। एक वो फारिस काम था, तुम्हारे बाप की कॉपी। उसे गन्स का शौक है और तुम्हें इसका। शहरीन हैरान मगर महताज सी कदम कदम चलती शेरू के कमरे के दरवाजे तक आई। वो पूरा खुला था। अंदर शेरू शौक, शर्मिंदा, बौखलाया सा खड़ा था और बार बार माँ को रोक रहा था, जो पपड़ी हुई चिड़नी की तरह एक एक दराज खोलकर चेक करके चीजें बाहर फेंक रही थी। शहरीन ने बाजू सीने पर लपेट लिए और जरा सा सुकून से देखने लगी। मम्मी प्लीज, मेरा दिल चाह रहा है अभी पुलिस को फोन करूं, कोई किसी ड्रग डीलर को लेकर जाए मेरे घर से। ये मेरा घर है, सुना तुमने? ये मेरा घर है। वो चिल्लाती हुई वार्डरोब से कपड़े निकाल कर फर्श पे डाल रही थी। 2 सफ़ेद सुरमई बूटियों वाले पैकेट भी बाहर आ करे। शेरू ने सर झुका दिया। मेरे बगैर तुम क्या हो? मेरे बगैर तुम्हारा बाप क्या था? ये इसकी सारी जायदाद, ये मेरी अता की हुई है। सब मेरा बाप छोड़कर मरा था। तुम्हारा बाप लेकर पैदा नहीं हुआ था। और तुम? किसी दराज की पुष्प पे बाजू लंबा करके हाथ डाला और 2 पैकेट बाहर निकाल कर
زور سے شیرو کے پیر پہ پھینکے. تمہیں آج میں اس گھر سے باہر نکال دوں تو کہاں جاؤ گے؟ سڑکوں پہ سو گے اور وہیں بھیک مانگو گے. اگر تمہارے باپ کو یہ سب بتا دیا تو تمہارا کیا حال کرے گا معلوم ہے؟ کمرہ سارا بکھر چکا تھا. شیرو جذب سا کھڑا تھا. غصہ، پشیمانی، بے بسی، سب جذبات مل گئے. ممی کو ایک دم کیسے یہ اوقات ہے تمہاری؟ جواہرات نے جھک کر سفید پیکٹ اٹھایا اور زور سے شیرو کو دے مارا. وہ اس کے سینے پہ لگ کر پیروں میں جا گرا. یہ فیوچر ہے تمہارا؟ وہ جھکی میز سے اپنا موبائل اٹھایا، چہرے کے سامنے لائی. کیمرے کے کلک پہ نوشیروان نے بڑا کر سر اٹھایا. وہ تصویریں اتار چکی تھی. ممی آپ کیا؟ ممی مت کہنا مجھے، شیرنی گھبرائی. اگلے آدھے گھنٹے میں بغیر کسی ملازم کی مدد کے تمہارے کمرے کی ایک ایک چیز درست جگہ پہ نہ گئی، اور یہ ساری ڈرگس تم نے آتش جان میں نہ جھونکی تو میں تمہاری تصویر تمہارے باپ اور بھائی کو ای میل کر رہی ہوں. آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس. سنا تم نے؟ وہ ہیل والی سینڈل سے گری چیزوں کو ٹھوکر مار کر شعلہ وار نظروں سے اسے گھورتی دروازے کی طرف بڑھ گئی. شرین فوراً پیچھے ہو گئی اور نوشیروان چکرا گیا. کیا آدھا گھنٹہ؟ میں اتنی جلدی؟ جواہرات ایڑیوں پہ واپس گھومی. اب تمہارے پاس 20 منٹ ہے. ایک لفظ مزید منہ سے نکالو گے تو یہ 10 منٹ میں بدل جائیں گے. تختی سے گھور کر وہ باہر نکلی اور ٹھک سے دروازہ بند کر دیا. نوشیروان نے سر دونوں ہاتھوں میں لے لیا، پھر بے اختیار چہرہ اٹھا کر گھڑی دیکھی. او نو! جلدی سے وہ زمین پہ گری چیزیں اٹھانے لگا. مگر ممی کو شک کیسے ہوا اتنا اچانک؟ یوں بہار آئی ہے امسال کے گلشن میں صبا، پوچھتی ہے گزر اس بار کروں یا نہ کروں. بڑے ابا کے لیونگ روم میں خاموشی کا وقفہ بس چند لمحے کو آیا تھا. ندرت اپنا مدعا بیان کر کے قدرے بے بسی سے باری باری ساس سسر کو دیکھنے لگی. بڑے ابا چپ سے ہو گئے. پہلے فرحانہ بیگم کی طرف دیکھا جو اگلے ہی پل قطعیت سے نفی میں سر ہلا رہی تھی. یہ ناممکن ہے، ہماری طرف سے انکار سمجھو ندرت. فرحانہ بڑے ابا نے تنبیہی انداز میں ان کو دیکھا، مگر کچھ معاملات میں ان کا زور اپنے شوہر پہ بہت چلتا تھا اور یہ انہی میں سے ایک تھا. نہیں بھائی، یہ نہیں ہو سکتا. ہم تمہارے بھائی کو نہیں جانتے. ایسے کسی کو اپنی بیٹی دے دے. وہ ناگواری سے ضد کر رہی تھی. بڑے ابا اس کو جانتے ہیں اور آپ وارث سے پوچھ سکتی ہیں. وہ لو، وہ بھی تو تمہارا ہی بھائی ہے، طرفداری ہی کرے گا. ہم سوچ کر بتائیں گے ندرت. وہ ذرا بلند آواز میں بولے تو فرحانہ خاموش ہوئی. ندرت پھیکا سا مسکرائی، قدرے بددلی سے ساس کی بڑبڑاہٹ دیکھی اور اپنا پرس وغیرہ سمیٹنے لگی. وہ مایوس تھیں اور بڑی امی طیش میں. ان کے جانے کے دیر تک وہ بڑے ابا سے ان کے اوپر برس پڑی. ندرت کی ہمت کیسے اپنے بھائی کا رشتہ زمر کے لیے مانگے، جیسے ہماری ہمت ہوئی تھی اپنی بیٹی کے بھائی کا رشتہ ندرت کے لیے مانگنے کی. وہ بڑے ابا تھے. تحمل اور سکون سے جواب دیا. وہ مزید تل ملا گئی. تب مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسی نکلے کہ بچوں کو بھی اپنی طرح کا بنا دیا زبان دراز. یتیم بچے ہیں فرحانہ، یتیموں کو نڈر بننا چاہیے. وہ بدتمیز نہیں ہیں. بہرحال ندرت کے بھائی کی طرف رشتہ نہیں دیں گے. وہ فضیلہ کے بیٹے میں آخر کیا برائی ہے؟ ادھر ہاں کر دیتے ہیں. کب سے وہ جواب مانگ رہے ہیں. فضیلہ بھی تو ندرت کی رشتہ دار ہے. اس کا بیٹا فارس سے اچھا نہیں ہے. رہنے بھی دیں. فضیلہ میری امی کی طرف سے بھی رشتہ دار لگتی ہے. ہاں، وہ مزید بگڑ گئی. آپ زمر سے پوچھ لیجئے فرحانہ، دونوں رشتے بتا دیجئے جو اس کا فیصلہ ہو. خلاف معمول بڑی امی اس تجویز پر خاموش ہو گئیں. ٹھیک ہے، آپ کچھ مت کہیے گا. میں خود زمر سے بات کر لوں گی. اگر اس نے فارس کے لیے انکار کر دیا تو پھر آپ حماد سے اس کے لیے ہاں انکار نہیں کریں گے. بڑے ابا نے اس بات میں سر ہلا دیا. البتہ وہ متفکر و متاثر تھے، کیونکہ ان کی خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. جو فرق صبح پر چمکے گا تارا ہم بھی دیکھیں گے. وہ شام بہت سہانی اتر رہی تھی. زمر نے وسط کالونی میں کار روکی اور گردن موڑ کر ہنن کو دیکھا. تمہیں یقین ہے کہ تم میرے ساتھ آنا چاہتی ہو؟ آج زمر کے 2 دن کا وقت تمام ہوا تھا اور وہ تیار تھی. پازیٹیو. گردن اکڑا کر بولی. ماتھے پہ کٹے بال چھوڑ کر باقی فرینڈ چھٹی میں بندے تھے اور اینے کے پیچھے چکتی آنکھوں میں بلا کا اعتماد تھا اور مسکراہٹ بھی. یہ لانگ اچھی لگ رہی ہے آپ پہ. ساتھ ہی اس نے جلدی سے جبڑا سیدھا کر لیا. زمر نے تھینکس کے ڈیش بورڈ سے پھولا ہوا خاکی لفافہ اٹھایا، کار بند کی اور باہر نکل آئی. گھنٹی بجا کر دونوں مسترسل سے گیٹ پہ کھڑی تھی. زمر حنین سے دراز قد تھی، گمریالے بال جوڑے میں بندھے اور سنجیدہ چہرے پہ وہ لانگ واقعی اچھی لگ رہی تھی. پرسکون ٹھنڈے تاثرات. حنین البتہ پرجوش تھی. خراما چلتے وہ صاحب گیٹ تک آئے. جی، میں ڈسٹرکٹ کورٹ سے آئی ہوں. زمر یوسف، مسز یامین سے ملنا ہے. انہوں نے باہر جا کر کس سلسلے میں؟
अगर आप अगले 30 सेकंड में मुझे इज्जत से अंदर न ले गए तो मैं ये कोर्ट ऑर्डर खाकी लिफाफा लहराए वापस जज के पास ले जाऊंगी और कहूंगी कि आपने कोर्ट का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। कल आपको जस्टिस सिद्दीकी के पास हाजिर होना पड़ेगा तौहीन अदालत के जुमरे में। और आप दरवाज़ा खोल रहे हैं या मैं जाऊँ? साहब की आंखें पूरी खुल गई, अलबत्ता दरवाज़ा उन्होंने फिर भी कदर तज़ब्ज़ुब से खोला। अंदर बैठक नुमा ड्राइंग रूम में बैरूनी दरवाजे से ले आए। उन्होंने पायदान पे जूते उतारे थे, अंदर नरम कालीन था। जुमर ने पायदान को देखा और फिर अपने जूतों समेत अंदर चलती आई। टांग पे टांग रख के सिंगल सोफे पे बैठी हुनैन भी आने लगी, पर निगाह ड्राइंग रूम की दीवार पे अकादमिक शीट्स पे पड़ी। इसने रुककर पायदान पे जूते उतारे और जुमर के करीब दूसरे सोफे पे आ टिकी। मेरे पास सिर्फ 15 मिनट हैं, मिसेस यास्मीन को बुलाइए। जुमर ने घड़ी देखते हुए सपाट अंदाज में साहब को मुखातिब किया। वो फौरन अंदर चले गए। मिसेस यास्मीन जल्दी उनके हमरा आई। जुमर को देखकर कुछ उलझी हुई इस्तकबाली मुस्कुराहट के साथ सलाम किया और बैठते बैठते हुनैन पे नजर पड़ी जो इनकी आमद पे खड़ी हो गई थी तो चौंकी। दोबारा जुमर को देखा, ये मेरी भतीजी है। वो सर्द आंखों से उनको देखते हुए बोली। मैडम ने अब के जरा संजीदगी से हुनैन को घूर कर देखा जो अब घुटने मिलाकर बैठी थी, अलबत्ता गर्दन वैसी ही तनी थी। आपके सिलसिले में? मगर जुमर ने उनको सवाल पूरा नहीं करने दिया। वो साहब वापस जा रहे थे। उसने उनको पुकारा, आपकी तरफ जा रहे हैं महमूद रहमान जावाद साहब, सारी बात आपके सामने ही होगी। वो तो मुतअज्जिब से वापस आ बैठे। बीवी को देखा, मुश्तबा नजरों से जुमर को देख रही थी। पाकिस्तान पेनल कोड पढ़ा है कभी आपने? जी। एक्सटॉर्शन एक जुर्म है। आर्टिकल 384, 3 साल कैद या फिर जुर्माना या दोनों। ब्लैकमेल करना भी जुर्म है। आर्टिकल 387, 7 साल कैद या जुर्माना या दोनों। इस वक्त आप ये दोनों कर रही हैं और बिल्कुल भी मुझे दरमियान में मत टोकिएगा क्योंकि मेरी भतीजी के साथ ये दोनों जुर्म करने पे आप पे सज़ा वाजिब हुई है। आप इसको फोर्स कर रहे हैं कि ये आपकी बेटी के लिए नोट्स पढ़ाएं वरना आप इसे स्कूल से निकाल देंगी। वो शायद आपने अपने शौहर को नहीं बताया। महमूद और मेहमान साहब अचंभे से बारी बारी दोनों को देखते रहे। ये सरासर झूठ है। आप मेरे ही घर में आकर मुझ पे इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हैं? जुमर ने खाकी लिफाफा उठाया, कागज़ निकाले, चिड़प से सामने रखे। महमूद साहब, आपने G11 में एक प्लॉट पे नाजायज़ कब्जा कर रखा है। मिसेस यास्मीन जो जब तैश में अभी बहुत कुछ बोलने का इरादा रखती थी एकदम सन्नाटे में रह गई। महमूद साहब चौंक कर उसे देखने लगे। आपके खिलाफ फैसला आया था और आपने फैसले पर स्टे ऑर्डर ले लिया था और ये दूसरे कागजात हैं, ये मैं कल अदालत में जमा करवाऊंगी जिसके बाद आपका स्टे ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। आगे जो होगा वो आप जानते हैं। ये बच्ची झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो फिर से आलम तैश में आकर बोलने लगी। महमूद साहब एक के बाद दीगरे कागजात को देख रहे थे और रंगत तुड़ती जा रही थी। क्या सबूत है इसके पास कि मैंने ऐसा कहा है? अपने हाथों को देखती हुनैन ने सर उठाया और आईफोन की स्याह स्क्रीन के सामने की। मैम, उस दिन की हमारी स्टाफ रूम की गुफ्तगू मैंने इसमें रिकॉर्ड कर ली थी। बड़े अदब से गुजारिश की। मैम को एकदम साफ सुन गया, बिल्कुल चुप हो गई। आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी कि हम ये गुफ्तगू प्रिंसिपल साहब को सुनवाएं, राइट? जुमर ने सादगी से सवाल किया। वो दोनों खामोश थे। चाय नहीं पिलवाएंगे आप? अगला सवाल मजीद सादगी से पूछा। देखिए, आपको गलतफहमी हुई है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा अगले 5 मिनट वो इनको हाथ उठाकर समझाते रहे। माजरत, यकीन दहानी। मिसेस यास्मीन बिल्कुल खामोश बैठी रही। गाड़ी में बैठकर दरवाज़ा बंद करके जुमर ने सोचती नजरों से रहन को देखा जो सीट बेल्ट बांध रही थी। ये फ़ोन तो तुम्हें कारदार साहब ने मैम से आखिरी गुफ्तगू के बाद नहीं दिया था? हुनैन ने शरारत से लब दबाए नजर उठाई। पुप्पो, मेरी भी एक साइड ऐसी है जिसे आप नहीं जानती। वो हंसकर कार स्टार्ट करने लगी। वैसे आप मेरी प्रिंसिपल से भी तो बात कर सकती थी, है ना? अभी इसे ख्याल आया था। मैंने मसला हल करने का वादा किया था मिसेस यास्मीन को, तुम्हारा दुश्मन बनाने का नहीं। हुनैन के लब ओह में गोल हुए, फिर मुस्कुराई। थैंक्स। तुम्हारे फारिस मामू का आज शाम तुम्हारी तरफ आना होगा। वो अमूमन वीकेंड्स पे आते हैं ना। मुझे उनसे कुछ बात करनी थी, इसीलिए सोचा मुलाकात हो जाए तो अच्छा है। हुनैन ने बुरी तरह चौंक कर उसे देखा। वो पुरसुकून सी ड्राइव कर रही थी। वो शाम में आएंगे, कहा तो था। आप थोड़ा सा घर चलकर वेट कर लेंगी? हाँ श्योर। हुनैन सामने विंडो स्क्रीन पर देखने लगी, उंगलियां भी मरोड़ती रही। फिर जरा जुमर को देखा। यहाँ रुक दे, पुदीना ले लूँ मैं? पुदीना क्यों? वो मार्केट के करीब कार ले गई। जब चटनी बनाऊंगी तो अम्मी को लाजमी पकौड़े बनाने पड़ेंगे, समझा करे ना। वो सब्जी की दुकान की तरफ आई और जरा ओट में खड़ी हुई। दूर पार्किंग में मौजूद जुमर उसको ना देख पाए। जल्दी से मोबाइल पे जिसमें अम्मी की सिमती कॉल मिलाई। मामू,
آپ اس وقت ہمارے گھر آ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ مصروف تھا۔ انہوں نے فون کان سے ہٹا کر اسے گھورا۔ امی پکوڑے بنا رہی ہیں، میں ڈائننگ پہ ہوں۔ اوفو، پپو آئی ہوئی ہیں، ان کو کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ آپ نے نہیں آنا تو نہ آئے، میں کہہ دیتی ہوں کہ وہ آپ سے فون پہ ہی بات کر لیں۔ وہ جل کر بولی۔ امید تھی کہ وہ فوراً حامی بھر لے گا، مگر شیور، ان کے پاس میرا نمبر ہے، اب میں کام کر لوں؟ نہیں نہیں، ایک منٹ رکے، وہ گھبرا کر بولی۔ میں نے پپو سے کہا ہے کہ ان کا پیغام دے چکی ہوں اور آپ نے حامی بھر لی ہے۔ اب مجھے جھوٹا ثابت کرنا ہے تو مرضی ہے، بائے۔ جلدی سے فون بند کر دیا اور سبزی والے کو پیسے دینے لگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔